بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کی 19ویں حدیث پاک کے دوسرے حصہ میں جو گزشتہ سے پیوستہ ہے، 26ویں درس میں اس حدیث پاک کا درمیانہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الادب کے اندر ذکر کیا، اور اس کا باب ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور یہ حدیث پاک حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اسی حدیث پاک کو امام ابی داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر، اور یہ بھی کتاب الادب کے اندر ذکر کی۔ بہت ہی غور طلب اور توجہ طلب روایت ہے۔ یہ پوری روایت جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ذکر کیا، اسے امام ابی داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کیا، اور اس کا باب ہے باب فی حق الجوار، پڑوسی کے حقوق سے متعلق جو حقوق ہیں ان سے متعلق یہ باب کا عنوان باندھا گیا ہے۔ اور اس میں جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ قابل توجہ اور قابل ذکر ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی قلت لیورثنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے ہمیشہ پڑوسی کے حقوق سے متعلق مجھے وصیت کی، اور یہ وصیت کا تسلسل رہا حتی قلت لیورثنہ، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ پڑوسی کہیں میراث میں نہ شامل ہو جائے، کہ اسے میراث سے بھی حق دیا جانے لگے۔ جس طرح میراث میں بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے دگنا ہے، بیٹوں کے لیے دگنا ہے بنسبت بیٹی کے۔ اب یہ میراث اور وراثت میں جس طرح بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، اسی طرح پڑوسی بھی قریب تھا کہ وہ میراث کے اندر شامل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ شاید یہ بھی میراث میں شامل ہو جائے۔ جبریل امین نے اس قدر پڑوسی کے حقوق کی
مجھے وصیت کی۔ اس قدر پڑوسی کے متعلق جبریل امین نے مجھے کہا۔ ہمارے سامنے ہے مشکات المصابی، اس کی شرح ہے مرآت، اور یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ اس کی جلد ہے 6 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 52 اور 53۔ یہاں پہ انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے 11 حقوق ہیں پڑوسی کے اوپر۔ یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، اور لازمی بات ہے رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے پڑوسی پہنچتا ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر معمولی قرض مانگے تو اسے دے دو۔ تیسرے مقام پہ فرمایا اگر وہ غریب ہو تو اس کا خیال رکھو۔ چوتھے مقام پہ فرمایا وہ بیمار ہو تو مزاج پرسی، بلکہ ضرورت ہو تو اس کی تیمارداری کرو۔ پانچویں مقام پہ فرمایا کہ مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے جنازے کی اتباع کرو۔ چھٹے مقام پہ فرمایا اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرو۔ ساتویں مقام پہ فرمایا کہ اس کے غم و مصیبت میں ہمدردی کے ساتھ شریک رہو۔ آٹھویں مقام پہ فرمایا اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک دو مگر اس کی اجازت سے۔ نویں مقام پہ فرمایا گھر میں اگر کوئی چیز آئے جیسے پھل یا فروٹ آتا ہے تو اسے ہدیہ بھیجتے رہو، اور اگر نہ بھیج سکو تو خفیہ رکھو، اس پر ظاہر نہ ہونے دو، اور تمہارے بچے ان کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں۔ 10ویں مقام پہ فرمایا اپنے گھر کے دھویں سے اسے تکلیف نہ دو، اگر گھر میں لکڑی جلاؤ تو اس کے دھویں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور 11ویں مقام پہ فرمایا اپنے گھر کی چھت پر ایسے نہ چڑھو کہ اس کی بے پردگی ہو، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور اسے مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی کے اندر بھی ذکر کیا گیا۔ اب آئیے قرآن پاک سے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے سورۃ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 36۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى اور پاس کے ہمسائے اور پاس کے پڑوسی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور دور کے ہمسائے، وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ اور کروٹ کے ساتھی، وَابْنِ السَّبِیلِ اور راہ گیر، وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ اور اپنی باندھی غلام سے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا، جو آپ بڑائی مارنے والا یعنی جو کبر کو اپناتا ہے۔
تکبر پہ اتر آتا ہے، یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو طرح کے پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، ایک قریب کے ہمسائے ہیں اور دوسرا دور کے ہمسائے ہیں، یعنی جس کا گھر تمہارے گھر سے ملا ہوا ہو اور جو محلہ دار ہو اس کا گھر تم سے ملا ہوا نہ ہو، تمہارا پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، یعنی دونوں طریق سے، ایک تمہارے گھر کے قریب رہتا ہے اور دوسرا تمہارے محلے میں رہتا ہے۔ اب گھر کے قریب رشتہ دار ہے تو اس کے رشتہ داری کے اپنے حقوق ہیں اور اڑوس پڑوس میں رہنے کے اپنے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ مثلا اس کے گھر کی حفاظت کی جائے اور گھر میں رہنے والوں کی حفاظت کی جائے، ان کی طرف جھانکا نہ جائے اور کسی کی عزت کی طرف نہ دیکھا جائے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کی جائے اور ان کی عزت اور ان کی عصمت کی بھی حفاظت کی جائے۔ جب آدمی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور ان کی حفاظت و محافظت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کو اور ان کی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دام اللہ فی عون عبدہ ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد اور تعاون میں رہتا ہے، اس کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، وہ اس کے قریب ہو یا اس سے دور ہو، اس کے پڑوس میں ہو یا اس کے پڑوس میں نہ ہو، اس کی مدد اور معاونت کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی معاونت کا ایک مفہوم ہے کہ آدمی اس کے گھر کی حفاظت کرے، پڑوسی کے گھر کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ معاونت اور مدد کرے، ان کے دکھ میں شامل ہو، ان کے درد میں شامل ہو، ان کی خوشی میں شامل ہو، ان کی غمی میں شامل ہو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھے۔ اور یاد رکھیں ایک پڑوس کا معنی معیت ہے، صحبت ہے، رفاقت ہے، اور اس بات کو بھی حدیث پاک سے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مثال کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا۔ یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم ہے، کتاب البر والصلۃ والادب، یہ اس کتاب کا عنوان ہے، اور اس کا باب جو ہے باب استحباب مجالست الصالحین و مجانبت قرناء السوء، یہ اس کا عنوان ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے اور بروں کی صحبت سے اجتناب کرنے کا استحباب۔ اس میں حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے جس طرح خوشبو والے اور بٹھی والے، ایک خوشبو بیچنے والا ہے اور دوسرا بٹھی جلانے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو کہ مشک والا یا تو تم کو یوں ہی مشک دے دے گا یا تم اس سے مشک خرید لو گے، اور فرمایا کہ بٹھی والا کہ وہ بٹھی ڈھونکنے والا ہے، بٹھی جلانے والا ہے، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا ورنہ تم کو اس سے بدبو تو آئے گی،
یعنی مشک بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو تم اس سے یا خرید لو گے یا کم از کم اس کی میت میں بیٹھنے سے تمہیں خوشبو تو آتی رہے گی۔ تو بھٹی والا تم وہاں پہ اپنے آپ کو لاکھ محفوظ کرنا چاہو تو کم از کم اس کی چنگاریوں سے اگر تم اپنے آپ کو بچا بھی لو گے تو اس کی بدبو سے تو تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ تم اس کے قریب بیٹھے ہو۔ میاں محمد بخش صاحب نے، کیونکہ صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی ترجمانی کی ہے، فقط دوہڑے نہیں کہے۔ آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو تے وانگ دکان اتاراں سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ ہم کہنے میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار کیا ہوا اس کی صحبت میں بیٹھے، لیکن آدمی کے وجود پر اس کے جو اثرات اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں آدمی ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ تو دنیا میں ہے کہ اچھا پڑوسی یا اچھے پڑوسی کی صحبت، آئیے اس کو قبر و حشر کے ساتھ بھی اس کا ایک نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ جامع الاحادیث ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 136 ہے، اور یہ روایت بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، فرمایا کہ جب تم اپنے میت کو، اپنے مردوں کو دفن کرنے لگو تو ہر قبرستان میں جا کے اسے دفن نہ کر دیا کرو، ہر قبرستان میں اسے جا کے ڈال نہ دیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مدفن کہاں بنایا جائے، انہیں کہاں دفن کیا جائے؟ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ ہر کسی کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے مردوں کو صالحین کی جماعت کے درمیان میں دفن کیا کرو، اس قبرستان میں اپنے میت کو دفن کرو جہاں صالحین کی قبور ہوں، جہاں صالحین کی مزارات ہوں، جہاں صالحین جلوہ فگن ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَزَّى بِجَارِ السُّوءِ كَمَا يَتَعَزَّى الْحَيُّ بِجَارِ السُّوءِ، بے شک میت کو بھی برے پڑوسی کی صحبت سے، اس کے پڑوس سے، اس کی میت سے اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح زندے کو برے پڑوسی کی میت سے تکلیف پہنچتی ہے۔ گویا اگر پڑوس برا ہو تو سمجھو زندگی میں جہنم ہے، اگر پڑوس اچھا ہو تو سمجھو کہ زندگی میں جنت ہے، یعنی زندگی میں خوشی اور راحت ہے اور زندگی میں تکلیف اور عذاب ہے۔ اب اس حدیث پاک سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں رہو تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اور اگر دفن کیا جائے تو اچھوں کی صحبت میں دفن کیا جائے۔ کیوں کہ اچھے پڑوسی کی وجہ سے، کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فیضان ہوتا ہے، اللہ کا کرم اور اللہ کی عنایت شامل حال ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کے پڑوس میں بیٹھتا ہے، اس کی میت اور صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے کرم کا نزول ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں ہو تب بھی، وہ قبر میں ہو
تب بھی وہ میدان محشر میں ہو تب بھی اس کا فیض، اس کی صحبت کا فیض بندے کو ملتا رہتا ہے۔ تبھی تو پیر رومی نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالتات بیریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء۔ کیونکہ جب آدمی ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے تو آدمی اگر بدبخت بھی ہو تو بدبخت نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، ان کی صحبت کا یہ فیض ہے، آدمی پہلے بدبخت ہوتا ہے لیکن جب ان کی صحبت میں بیٹھ کے اٹھتا ہے تو بدبخت نہیں، بخت والا بن جاتا ہے، بختاور ہو جاتا ہے، نیک بخت اور نیک اور لائق بن جاتا ہے۔ اس لیے صالحین کی صحبت اور ان کی معیت کی قرآن نے دعوت دی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی صحبت اور ان کی معیت اور ان کی رفاقت کو اختیار کرو۔ ان کی رفاقت کا فیض ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان صادق بن جاتی ہے، آدمی کی آنکھ میں حیا آ جاتا ہے، آدمی کے کان میں خیر اور قرآن و سنت کی سماعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے ہاتھ میں راحت، شفقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے امام تبریزی نے مشکات المصابی باب الشفقت والرحمت علی الخلق کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ فصل ہے جو امام تبریزی نے ذکر کی ہے وہ ہے اس باب کی پہلی فصل۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہوتا، کون مومن نہیں ہوتا، کون مومن نہیں ہوتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہوتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو، یعنی اس کے پڑوس میں رہنے والے اس سے محفوظ نہ رہیں، اس کے پڑوس میں رہنے والے اس کی شرارتوں سے، اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں، وہ شخص مومن نہیں ہوتا۔ اور اسی سے متصل روایت جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ گویا جو شخص ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے اور اپنے عمل میں، اپنے رویے میں ایسی چیزوں کو لاتا ہے جس سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہوتا، معمون نہیں ہوتا، محفوظ نہیں ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے پڑوسی کے متعلق مجھے حکم الہی مسلسل پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پڑوسی کی مالی میراث میں شریک کر دیں گے۔ قرابت کی طرح یہ بھی وصیت
یہ وصیت بھی میراث پانے کا ذریعہ ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث مراد نہیں بلکہ پڑوسی اور ہمسائیگی میں رہنے والے میراث میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کسی کو وارث نہیں ٹھہراتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پڑوسی کے حقوق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ نے، جبریل امین نے اس قدر بیان کیے ہیں کہ قریب تھا کہ پڑوسی بھی میراث میں شامل ہو جاتا۔ گویا پڑوسی کے حقوق اسی قدر اہمیت کے حامل ہیں جس طرح قریبی رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کو پائمال نہ کریں، ان کو پاؤں کے نیچے نہ روندیں، ان کا بطور خاص خیال رکھیں، کیونکہ پڑوسی اور پڑوس میں رہنے والا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آدمی کی زبان، آدمی کے شر، آدمی کے ہاتھ، آدمی کے پاؤں سے پڑوسی محفوظ رہے۔ بہت شکریہ۔